نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقهوا قولي. رب زدني علما زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. ربي هب لي حكما ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين والحقني بالصالحين. اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك علما نافعا علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كراما كرام بررا قتل الإنسان ما أكفره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ عبسہ سے. تو انشاءاللہ ہم سورہ عبسہ کے بارے میں آج بات کریں گے. اور سورہ عبسہ یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جہاں پر جو سا کانٹیکس ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو کے بارے میں بات کرے گا. اور اس صورت کے بارے میں جب علماء بات کرتے ہیں تو پہلے تو وہ بہت ایک طرح سے ہچکچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہیں جانے انجانے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جو ان کے یعنی کہ جو ان کے احترام میں نہ ہو. اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کیوں ہیزیٹیٹ کرتے تھے. تو جس سے پہلے ہم سورہ کے بارے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر میری کسی بات میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ اس کو معاف کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پوری دل سے احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ہم نے پچھلی جو سورہ پڑھی تھی وہ سورہ نازعات تھی، اور اس میں کافی بات ہو رہی تھی کہ آپ اگر دین کی بات کرنی ہوتی ہے کہ کسی کی دعویٰ کرنا ہوتا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی کہ اس نے کس طرح سے جا کر فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ کر دعوت دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانو. اس کو دوسری چیزیں کہی تھی کس طرح سے دعویٰ کرنا ہوتا ہے. تو اس سورہ میں بھی اسی کانورزیشن کو آگے لے کے جا رہے ہیں.
دعویٰ کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ جو باتیں ہیں وہ صرف دعویٰ تک محدود نہیں ہے. لیکن ادھر آپ جو مین کانٹیکسٹ ہے وہ دعویٰ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا وقت ہے جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی. یہ اس کے بعد یہ سورہ آئی تھی. جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی اس سورہ کے اینڈ میں ویسے ایک سجدہ آتا ہے. تو جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی اور وہ پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اس سورت کو، اس سورت کو پڑھنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سجدہ کیا تو ان کے ساتھ ساتھ پورے قریش نے سجدہ کر دیا تھا. اس سورہ کی اتنی جو طاقت تھی اس کو سننے کے بعد پورے قریش نے بھی سجدہ کر دیا تھا. مسلمان تھے یا نہیں تھے، سب نے سجدہ کیا تھا. تو جب انہوں نے سجدہ کیا تو یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور اس طرح سے پھیل رہی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا. اس طرح سے وہ بات پھیلنا شروع ہوئی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور اسی ٹائم پہ مسلمانوں کا ایک گروپ تھا جنہوں نے ہجرت کی ہوئی تھی، مدینہ نہیں، ابسینیا میں. اس ٹائم پر ابسینیا ایتھوپیا کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہوئی تھی. ایک گروپ گیا ہوا تھا ابسینیا میں. ان تک جب یہ خبر پہنچی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے لیے اپنے گھر سے پیارے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، تو وہ لوگ سب اٹھ کے چل پڑے کہ ہم واپس آ رہے ہیں، کہ اسلام قبول کر لیا ہے، ہمیں دوسری جگہ پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، پلے بڑے ادھر ہیں، ادھر سے کنیکشن ہے. وہ سب اٹھے اور کہتے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں. تو لیکن ادھر اصل میں قریش نے اسلام تو قبول کیا نہیں ہے، اور جو یہ خبر پھیل رہی ہے اس کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے قریش اپنا ظلم بھی بڑھانے والے لوگوں پر. ٹھیک ہے، تو قریش اپنا ظلم بڑھائے گا لوگوں پہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم مسلمان نہیں بنے، ہم ابھی بھی ان پہ ظلم ہی کر رہے ہیں. ایک طرف لوگ آ رہے ہیں واپس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ بھی ہے کہ یہ لوگ واپس آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی تشدد ہوگا. اور دوسری طرف ان کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. ابھی قریش نے کرنا کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی ہے. تو اس کے بعد، یہ سب ہونے کے بعد، ایک ایسا موقع آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کے پاس قریش کے 4 بڑے لیڈرز آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک مائنڈ میں بات رکھنی ہوتی ہے کہ لیڈرز جب اس ٹائم میں بھی اور آج کے ٹائم میں بھی، جب ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ایک چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی فالوئنگ ہوتی ہے، وہ سارے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. وہ ایگزامپل دیتا ہوں جو دین سے ویسے تو ریلیٹڈ نہیں ہے. آج ایک کوئی ہیرو ہوتا ہے جو فلموں میں کام کرتا ہے، اس نے ایک چیز کرنی ہوتی ہے، اس نے ایک ہیئر سٹائل بنانا ہوتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے اسی ہیئر سٹائل کے اندر. تو ایک لیڈر جب ایک چیز کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کو لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو سبھی کرنے لگ جاتے ہیں. تو جب قریش کے لیڈر آ رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اسلام کے بارے میں پوچھنے کے لیے، لیکن وہ پوچھنے جو آ رہے ہیں وہ اصل میں دل سے اسلام نہیں قبول کرنے آ رہے ہیں، وہ لوپ ہول ڈھونڈنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام بھی چلتا رہے، ان کا کام بھی چلتا رہے، ان کے بتوں کی بھی پوجا ہوتی رہے. تو وہ دل سے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے دل کا حال تو نہیں پتا، وہ آ رہے اسلام کی بات کرنے کے لیے. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہے لیڈر نے ایکسپٹ کر لیا تو باقیوں کے لیے آسان ہو جائے گا، تو وہ ان کو ایک پرائیورٹی دینا چاہ رہے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور جب اسی بات کے دوران میں ایک اندھا آدمی جو صحابی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن امی مختوم. عبداللہ بن امی مختوم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ اندھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور زور سے کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں، مجھے پڑھائے جس میں سے ان کو پڑھایا گیا ہے، جو یعنی کہ ان پہ نازل ہوا ہے قرآن، مجھے اس قرآن کو پڑھائے. وہ آ رہے ہیں بےتابی سے آ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا ہے، مجھے قرآن سکھائے. لیکن وہ اندھے بھی ہیں، تو انہیں نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس وقت. لیکن وہ بس آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک اسی ڈائریکشن میں چلتے آ رہے ہیں اور زور زور سے بول بھی رہے ہیں. تو اسی دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ کے لیڈر سے بات کر رہے ہیں
تو انہوں نے اس بات کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ بات میری تھوڑی سی اہمیت دینا چاہ رہے تھے اس بات کو کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں. تو جب یہ اندھے آدمی آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ ایسے اثرات آئے جو ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ اثرات آئے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کریں گے اس صورت کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہم شروع کرتے ہیں صورت کو اور پھر اس کے بعد یعنی کہ بیچ بیچ میں کچھ آئے گا تو اس لیے انشاءاللہ صورت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. لیکن ایک اور چیز بتا دوں, عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے یہ بھی ویسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کزن تھے عبداللہ ابن ام مکتوم. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تھوڑے اور قریبی سے بھی جانتے تھے جب ان کے وائف کے یعنی کہ کزن تھے وہ. شروع کرتے ہیں. عبسہ و تولا. عبسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چہرے پہ ایسے اثرات لے کے آنا جو ناپسندیدگی کا اظہار کرے, جیسے ماتھے پر بل ڈالنا. ٹھیک ہے, لیکن میں کبھی ایسے کر دوں, کوئی بات کر رہا ہوں ماتھے پہ بل ڈال دیتے ہیں کہ مجھے اس وقت نہیں بات کرنی جیسے. ٹھیک ہے, یہ نارمل انسانوں کے لیے عبسہ و تولا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کچھ ایسے اثرات آئے تھے, ضروری نہیں کہ صرف ماتھے پہ بل ڈالنا ہو, لیکن کچھ ایسے اثرات ہوئے جس سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے. عبسہ و تولا, اور وتولا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور چیز کو کی طرف مڑ کر کسی اور چیز کو اہمیت دینا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیڈر سے بات کرتے رہے, انہوں نے عبداللہ ابن ام مکتوم کو اہمیت نہیں دی. تو یہاں پر یہ جو اہمیت نہیں دی یہ کسی نفرت یا غصے کی وجہ سے نہیں تھا, یا ان کے یعنی کہ ان کی ڈس ریسپیکٹ کرنا نہیں تھا, مگر وہ کسی اور ضروری چیز میں مبتلا تھے تو انہوں نے اسی چیز کو اٹینشن کنٹینیو دی, اپنی اٹینشن دینا کنٹینیو رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ کچھ ایسے اثرات ہیں اور انہوں نے اس جو اندھا آدمی ان کے پاس آ رہا تھا اس کو اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے. ان جاءہ الاعمى, جب ان کے پاس آ رہا تھا, اعمى اندھا ہوتا ہے, جب ان کے پاس وہ اندھا آدمی آ رہا تھا. عبس و تولا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے کچھ ایسے اثرات آئے جو ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے. وتولا, اور اس کی طرف توجہ نہیں دی. ان جاءہ الاعمى, جب ان کے پاس آ رہا تھا وہ اندھا آدمی. ٹھیک ہے, تو آپ یہاں پر دیکھو, پہلے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ان آیتوں میں کہ آپ کے بارے میں ہی بات ہو رہی. ٹھیک ہے, ان دو آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا. تو پہلی تو چیز یہ ہے, یہ تربیت کے بارے میں بھی ہے. جب بھی آپ کسی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اس طرح سے تربیت کرنی ہے تاکہ وہ اس کو صحیح طرح سمجھے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں بے عزت محسوس کرے, لیکن میری تو اس نے عزت گرا دی, امبیرسنگ نہ ہو. آپ کسی کو بھی کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے ہی بھلے کے لیے, اور آپ لوگوں میں سمجھا رہے ہیں کیونکہ یہ چیز تو پبلک ہونے والی ہے نا, یہ آیتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں آیتوں کو, آیتیں سب نے پڑھنی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کی تربیت کر رہے ہوتے تو آپ اس طرح سے کریں کہ وہ دوسروں میں اپنے آپ کو بے عزت نہ محسوس کرے. یہ جنرک رول ہے کہ آپ کس طرح سے بات کریں. مگر میں کچھ سکھانا چاہ رہا ہوں, اب جیسے کہ یہاں پہ زنیر بیٹھا ہوا ہے, مجھے اس سے کوئی بات کہنی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اسے کسی عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے کوئی بات کرنی ہے, تو میں اس طرح سے کہوں گا جیسے میں جنیرکلی بات کروں. میں کہوں گا جیسے کہ چلے میرا اگزامپل لیتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور کوئی مجھے آ کے بولنا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں, ویسے تو اکیلے میں کہنا چاہیے لیکن اگر لوگوں کے بیچ میں کہنا پڑ جائے تو میں اس طرح سے بات کروں گا, نہیں کوئی آ کے مجھے اس طرح سے میرے سے بات کرے کہ جھوٹ بولنی اچھی چیز نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسندیدہ ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولا کریں, بجائے کہ اس کے آگے مجھے کوئی آ کے بولے سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہ اویس جھوٹا ہے,
اس کو جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے. اس میں دو الگ چیزیں. تو آپ کسی کو جب کسی کی تربیت کر رہے ہو, کسی کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہو یا اچھائی اس کی بہتری کے لیے کچھ بھی کہہ رہے ہو, تو جنیرکلی آپ کو بات اس لوگوں میں کر رہے ہو تو اس طرح بات کرو کہ وہ پن پوائنٹ نہ ہو, لوگ اس کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ غلط کرنے والے. تو پہلی چیز تو تربیت کے بارے میں یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے, یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ کئی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوا ہے. یہ ہوتے ہیں نا نان مسلم, جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, وہ کہتے ہیں کہ نازل وغیرہ نہیں ہوا وہ قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھا ہوا. تو ان کے کہنے کے ان کو جواب دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا تو وہ اپنے بارے میں ایسی چیزیں کیوں لکھتے. ٹھیک ہے. وہ اپنے بارے میں تو نہیں لکھتا. اگر میں اپنی ہی کتاب لکھ رہا ہوں تو میں کوئی ایسی چیز تو نہیں لکھوں گا جس میں مجھے یعنی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح سے کوئی جیسے ڈانٹ پڑ رہی ہو. ڈانٹ ویسے نہیں پڑ رہی, یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کچھ یعنی کہ میری ایک چیز ہائی لائٹ کرو کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کی جیسے, تو ایسی چیز تو میں اس کتاب میں لکھوں گا ہی نہیں کہ جو میں نے خود سے ہی میں نے اپنے آپ کو تو نہیں نیچے دکھاؤں گا نا. ایگزامپل دے رہا ہوں, ویسے تو نیچا نہیں دکھایا جا رہا ہے, لیکن آپ کو ایک سمجھ آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ میں کوئی ایسی چیز لکھوں کہ جو میرے بارے میں ہی بری ہو, کہ میں نے غلط کیا تھا, ایسا تو نہیں لکھوں گا اپنی کتاب. تو یہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی ہوئی کتاب, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ یہ دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور سے بات کر رہے ہیں اور ان کی طرف ہی متوجہ ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بھی کسی اور سے بات کر رہے ہو اور پیچھے سے آپ کو کوئی آواز دینے لگ جائے اور آپ ایک اہم بات کر رہے ہو, تو اس بات کو ویسے تو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے, مجھے کوئی پیچھے سے آواز دیتا لیکن میں ایک کانورزیشن کے اندر مبتلا ہوں, میں ان سے لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور پیچھے سے کوئی آ کے مجھے آواز دیتا جا رہا ہے, تو ویسے تو ادب کے خلاف ہے کہ میں یہ بات چھوڑ کے پیچھے والے کو آواز دینا بات سننا شروع کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو عمل تھا وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ انہوں نے کچھ ویسے غلط نہیں کیا تھا, لیکن بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پرفیکٹ انسان تھے, وہ اس لیے پرفیکٹ تھے کیونکہ ان کی تربیت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے تھے. ان کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہے تھے کہ اس طرح سے نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. چھوٹے سے چھوٹا عمل, یہ ایک ایسا عمل تھا جو اس اندھے انسان نے تو دیکھا نہیں کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں سکتا تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل, ایک ایسی چیز جو شاید وہ لیڈرز نے بھی نوٹس نہیں کی تھی جن سے وہ بات کر رہے تھے, یہ اتنا چھوٹا عمل تھا کہ شاید جن سے بات کرتے انہوں نے بھی نوٹس نہیں کیا تھا. وہ بات تو کر رہے ہیں, اپنی بات کنٹینیو رکھی, جاری رکھی, جو ان سے بات ہو رہی ہے, انہوں نے بھی نوٹس نہ کیا ہو, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل آپ کا نوٹس کرتے. میں کوئی آ کے مجھے جیسے فار ایگزامپل کوئی آ کے مجھے سوال پوچھے, بولوں پھر آگے, بے شک میں اس کے منہ پہ نہ کہوں, اپنے من میں جیسے ایک طرح سوچ رہا ہوں, کچھ ایسے ہی آواز یا منہ پہ کچھ ایسے ایکسپریشن لے آؤں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو نوٹس کر رہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے وہ نوٹس کر پائے اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک چھوٹی چھوٹی, اور وہ کہہ رہے کہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں گے کہ بہتر طریقہ کیا ہے, بہتر طریقہ کیا ہے وہ بھی دکھائیں گے, ادھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کے اندر جیسے جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں, اندھے ہوتے ہیں, یا وہ سن نہیں سکتے یا وہ چل نہیں سکتے, تو ان کو ویسے ایک اسپیشل کیٹیگری میں دیا جاتا ہے ان کو, یعنی کہ ان چیزوں میں, کیونکہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ادب ہے وہ سورہ حجرات میں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز نہ اٹھاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہو تو آپ نہ بیچ میں بات کرو, ان کو بات پوری کرنے دو. تو یہ سب ادب کے بارے میں بات کیا گیا ہے. لیکن جو اندھے ہوتے ہیں یا سن نہیں سکتے, جس طرح سے ان کی بھی ڈسیبلٹی ہوتی ہے, ان پہ یہ اتنی ڈائریکٹلی اپلائی نہیں کرتے. وہ ان کے لیے جو نارمل پبلک ہے, ان کے لیے ان کو اجازت دی گئی ہوئی ہے کہ آپ
کیونکہ ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس نظر نہیں تھی، آئی سائٹ نہیں تھی، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اجازت دی کہ آپ ایسے کر رہے ہو تو آپ غلط میں نہیں ہو، آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بھی ہمارے جو سوسائٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈسیبل ہوتے ہیں، ہمیں بھی ان کو ایک اسپیشل جیسے مقام دینا چاہیے کہ آپ کے لیے کئی چیزیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ کسی چیز کی طرف ہو، کسی طرف جا رہے ہوں، کوئی مدد مانگ رہے ہو، کوئی آواز اٹھا رہے ہو، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم بھی جنیرکلی ہمارے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہم جا کے ان کی مدد کریں. اگر کوئی وہ ضرورت میں ہے تو جا کے ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ان کی بات، یہاں پہ بھی پھر دعویٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ جب دعویٰ کر رہے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے آپ کو ایک الگ جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہو، تو اب میں جیسے قرآن کی باتیں کر رہا ہوں اور دوسری طرف میں جا کر وہ حرکتیں کر رہا ہوں جو قرآن کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. اس کی اصل میں دو پرابلمز ہوتی ہیں. میرے پاس مسلمان کا لیبل ہے، اور جب مجھے ایک نان مسلم دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اسلام کو نہیں جانتا، جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ میرے ہر عمل کو اسلام سمجھے گا. ٹھیک ہے. وہ میرے ہر عمل کو اسلام سمجھے گا. میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وہ سمجھے گا اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے. میں اگر اس طرح کے کپڑے پہنوں جو میرا اورا دکھائے، یعنی کہ جو بھی مرد کا اورا ہے، جو عورت کا ہے، وہ اس طرح کے کپڑے اگر عورت پہنے تو وہ دوسرا بندہ سمجھے گا کہ اسلام میں یہ چیز الاؤڈ ہے، جو نان مسلم ہوگا. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر کوئی ہندو کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے جنریکلی مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ ہندو کے لیے الاؤڈ ہے. کرسچن ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شراب پی رہے ہوتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شراب پینا ان کے لیے الاؤڈ ہے. جب وہ لوگ پورک کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سور کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان کے دین میں الاؤڈ ہے، لیکن نہیں ہے. ہم نے ان کا دین نہیں پڑھا ہوا. آپ ان کی کتاب کھولو گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سور نہ کھاؤ. ہمیں لیکن لگتا ہے کہ ان کے دین میں ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا سکتے ہو. تو اسی طریقے سے جب بھی ہم ایز اے مسلمان کوئی بھی چیز کرتے ہیں، جو نان مسلم ہے وہ سمجھے گا یہی اسلام ہے. تو آپ کے پاس جو اسلام کا لیبل ہوتا ہے، تو آپ کسی کے لیے ایسا کاز نہیں بنو جو اسلام سے دور ہی رہے، کیونکہ آپ اسلام کا لیبل لے کے چل رہے. دوسری طرف ہے جب کوئی ایک مسلمان اور مسلمان کے بیچ میں، ایک ہے جو دین پڑھ رہا ہے، دوسرا ہے جو اتنا پریکٹسنگ نہیں ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں اپنے دین میں، وہ کسی عالم کو دیکھتے ہیں یا کسی پڑھانے والے کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ ان کا کنیکشن خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن بول رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خود کنیکشن بناؤ، خود جا کے تصدیق بھی کرو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ عالم کر رہے تو یہ دین ہوگا. تو پھر عالم جو ہوتا ہے، جتنا وہ صحیح رستے پہ لا سکتا ہے، اتنا اس کے پاس پوٹینشیل ہوتا ہے کہ غلط رستے پہ بھی لے جائے. کیونکہ ہر کوئی تو نہیں بیٹھا تصدیق کرنے کے لیے، ہر کوئی نہیں بیٹھا تصدیق کرنے کے لیے. تو ایک عالم دوسرے جو کہہ لو کہ کمزور مسلمان جو ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی پرابلم بن سکتا ہے. تو جو عالم ہوتا ہے اس کو تو ایکسٹرا لوگوں کے سامنے، یعنی کہ اپنا یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق کروں، کیونکہ جو میں نے کرنا ہے لوگوں نے اس کو اسلام لینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ ایسا ان کے چہرے پہ اثرات آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ نہیں کرو. کسی نے نہیں دیکھا، مجھے پتہ ہوا ہے. اگر آپ کوئی دیکھے گا تو وہ اس کو دین لے گا. کیونکہ اگر یہ جو بڑے لوگ ہیں قریش کے، یہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے نوٹ کیا ہوتا کہ یہ ایک اندھے آدمی کو ایسا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے. ہم تو اندھے کو اس طرح سے رسپیکٹ دیتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کرنا تھا اس کے بعد؟ انہوں نے اس چیز کو اسلام لے لینا تھا اگر انہوں نے نوٹ کیا ہوتا تو.
وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے بھی ایسے اندھے لوگوں کو ہم لوگ عزت نہیں دیتے، ان کو انہوں نے سائڈ پہ کیا ہوتا ہے، کوئی عزت نہیں دیتا، تو وہ اس کو اسلام سمجھ سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہ آیا کہ کہا ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو مسلمان ہوتا ہے اس کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ وہ باہر کیسا ہوتا ہے. اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھے اور صحیح چیزوں کو اپنے عمل میں لے کر آئے، کیونکہ اس کا ہر ایک عمل، جھوٹ بولنا یا کچھ ایسے ہی غصہ کرنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ناجائز بات پہ غصہ کرنا، سب اس کو اسلام کے دائرے میں ہی لیتے ہوں گے. آپ ایک جیسے فلیگ کیری کر رہے ہیں اسلام کا، تو آپ کو اس کو فلیگ کی عزت بھی دینی ہے کہ میں کر رہا ہوں تو میں صحیح میں کر رہا ہوں. آپ یا تو ایک نان مسلم کے لیے ایک ایسا ذریعہ بن جائیں گے کہ وہ اسلام سے دور رہے، یا اگر آپ اسلام پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو جو کمزور مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا وہ آپ سے اس بیسس پر دور ہو جائے گا اسلام سے، یا غلط رستے پہ لگ جائے گا. دونوں طریقے سے آپ کی آخرت خراب ہو سکتی. تو جب آپ مسلمان بن کے باہر جا رہے ہو تو آپ مسلمان بنو، اور ہر اپنی زندگی کے ایسپیکٹ میں، صرف باہر ہی نہیں، گھر میں بھی. گھر میں بھی آپ کے کئی ایسے لوگ ہوں گے، جیسے اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، باقی نہیں جاتے، لوگ کہتے ہیں، لوگ ویسے منہ سے کبھی کبھی آپ کو مولوی مولوی بول دیں گے، لیکن جب کوئی ایسی بات آئے گی جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہوگی. اب ویسے تو آپ کو کینیڈا کے لحاظ سے اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ جو مسجد جاتا ہوگا 5 وقت میں، اسے مولوی مولوی تو بولیں گے، لیکن جب ان کو پتہ کرنا ہوگا کہ یہ چیز حلال ہے کہ نہیں، تو وہ جا کے اسی سے پوچھیں گے. یعنی کہ وہ پوچھیں گے کہ میں یہ کھانے لگا ہوں، یہ حلال ہے کہ نہیں. تو وہ اس کو ایک عزت دے ہی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کو بہتر جانتا ہے، اور جو اس سے بولنا ہے وہی دین میں ہونا ہے، بے شک اس کو پتا ہو یا نہ ہو خود سے. تو اگر آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گھر میں یا باہر بھی، اپنے کسی رشتے میں بھی یا باہر کسی انٹریکشن میں بھی، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو بیسٹ طریقے سے ریپرزینٹ کریں، اس کو سمجھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے دین آپ کا، اور اس کو بیسٹ طریقے سے ریپرزینٹ کریں. کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، مطلب کہ ہمیں ان کا میسج جو ہے وہ آگے لے کے جانا. رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، جو ایک میسج کو آگے لے کر جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں رسول اللہ. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے وہ انہوں نے آگے پہنچایا ہے. اسی طرح سے ہمارا کام بھی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو آگے پہنچائے، اور بیسٹ طریقے سے ہمیں آگے پہنچانا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. وما يدريك لعله يزكى. ٹھیک ہے. تو یہ اندھا آدمی جو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہا ہے، اور جو آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھاؤ جس میں سے آپ کو پڑھایا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ اپنا تزکیہ نہیں کر پائے گا؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہ شاید اپنا تزکیہ نہ کرے، یا شاید اپنا تزکیہ نہ کرے؟ کیسے پتا ہے آپ کو کہ یہ قرآن کو سن کر اپنا عمل بدل دے؟ اگر کوئی عمل بدلنے والا ہو یا کچھ سیکھنے والا ہو، آپ کو کیسے پتا کہ ان سے بات کرنا ضروری ہے اور اس سے نہیں؟ آپ کو کیسے پتا؟ او یذکر فتنفع الذکری، یا یہ آپ سے نصیحت لے اور اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیا چیز آپ کو بتائے گی کہ اس چیز کو سن کر، یہ قرآن کو سن کے جو آ کے پوچھ رہا ہے آپ سے کہ مجھے قرآن سکھاؤ، اس کو سن کے یہ اپنے آپ کو پاک نہ کر پائے؟ آپ کو کیسے پتا ہے اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا یہ سن کر، یا اسی نصیحت کو سن کے اس سے نصیحت نہیں لے گا؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ یہ نصیحت کو سن کر اور اس نصیحت سے فائدہ لے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ابھی تو سن لے گا، ضروری نہیں کہ ابھی ہی فائدہ اس کا ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ نصیحت میں نے تو سنی ہے لیکن اس نصیحت کا مجھے بعد میں بھی فائدہ ہو جائے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں دعویٰ کی بات کر رہا ہوتا ہوں اپنے کام پر بھی، میں ان کے یہاں پر
جو بھی قرآن کے اندر جو سوال پوچھے گئے ہوتے ہیں کہ یہ آسمان بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ جو فصلیں اگی ہوئی ہیں، جیسے جو جنگل بنے ہوئے ہیں، یہ ان کو کس نے بنایا ہے، کس نے آ کر اس کے لیے سیڈز ڈالی ہے. تو میں ایسے سوال جو ہوتے ہیں اپنے کام پر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں. اب میں ان سے سوال تو پوچھتا ہوں، انہوں نے اسی وقت میرے سامنے اسلام تو قبول نہیں کر لیا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ آ جائے جن پر یہ سوال ان کے ذہن پہ خود سوار ہو جائے. آج تو ان کے مائنڈ میں نہیں ہے، لیکن ان کے ذہن میں پیچھے کر کے رکھے ہوئے ہیں سوال، کیونکہ جو میں نے سوال پوچھے ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں، تو کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے اگلے ایک مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ایک ایسے ایکسیڈنٹ میں ہوتا ہے جس میں اس کی جان جانے والی ہوتی ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ابھی اللہ کو مانتے ہیں، جس طرح سے میری جان بچی ہے میں ابھی اللہ کو مانتا ہوں. پھر ان کے مائنڈ میں یہ سوالات آتے ہیں. تو نصیحت تو کی تھی، لیکن نصیحت کا فائدہ ان کو بعد میں ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ جب پہلے آیت میں آیا تھا وما یدریک لعلہ یزکی، کہ شاید یہ اپنا تزکیہ ابھی کر لے یا اس سے نصیحت لے اور اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے. تو نصیحت سے فائدہ اٹھانا شاید بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ جب کسی سے بات کر رہے ہو، کسی کو نصیحت کر رہے ہو، یہ سوچ کے نہیں کرو کہ اس سے فائدہ اٹھائے گا کہ نہیں. آپ کو نہیں پتا وہ اس سے کب فائدہ اٹھائے. آپ کا کام ہے آپ جا کر دین کی بات کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، یہ قرآن نازل ہوا ہے، اچھے طریقے سے بتاؤ، بیسٹ طریقے سے بتاؤ. لیکن آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس انسان کو ہدایت پر لے کر آؤ، وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپ نصیحت کرو، اور اس نصیحت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کو رستے پہ لے کے آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر. یہاں پہ ایک اور چیز ہے، ہم پچھلی بار ہم لوگ جب سورۃ نازعات کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک ورڈ آیا تھا یتذکر، اور اس آیت میں ہے یذکر، اس میں تا کی کمی ہے. یتذکر اور یذکر، جو یتذکر کا لفظ تھا اس کا مطلب تھا کہ آپ ہر ایک چیز ڈیٹیل یاد کریں، ہر ایک ڈیٹیل کو یاد رکھیں. یتذکر کا وہ مطلب ہوتا ہے. یذکر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کی ہر ایک ڈیٹیل نہیں یاد رکھی ہوئی، یعنی کہ مجھے اس کی سمری پتا ہے لیکن ہر ایک ڈیٹیل نہیں بات کا پتا، ہر میرا ایک الفاظ نہیں پتا یاد رکھا ہوں. تو نصیحت بھی اسی طریقے سے. تو یہ آپ کی نصیحت کو میں سے چیزیں ایسی لے لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے، پوری نصیحت سے نہ فائدہ اٹھائے، ضروری نہیں ہے. تھوڑی سی بھی بات سے کچھ ایک ایسی بات ہو جائے جو اس کے ذہن میں رہ جائے اور اس سے فائدہ اٹھا لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ انسان جو آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ جو اندھا آپ کے پاس آ رہا ہے، یہ کیسے آپ کو پتا کہ یہ اپنا تزکیہ نہیں کر پائے گا، یہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر پائے گا، یہ اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف نہیں لے کے آئے گا، یا آپ کی نصیحت سن کر یہ نصیحت کی طرف کیوں نہیں چل پڑے گا، یعنی اس نصیحت سے کیسے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. آپ کو کیسے پتا کہ ان سے بات کرنے کی زیادہ اہمیت اور اس سے کم ہے. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے، یہاں پہ ایک اور چیز کہی جا رہی ہے انڈائریکٹلی، کہ اندھا ہے یا نہیں ہے، پیسے ہے یا نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر مقام ہے کہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیسے والوں کی یا زیادہ عزت والوں کی ضرورت نہیں ہے. ویسے اس کیس میں عبداللہ بن امی مکتوم بھی اپنی سٹیٹس میں ہائی تھے، وہ ایک معزز خاندان سے تھے، جو لیڈرز آئے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے خاندان سے. تو سٹیٹس کی کمی نہیں تھی دونوں کے بیچ میں. کمی ویسے یہ تھی کہ ایک طرف جو بندہ ہے وہ پڑھنا چاہ رہا ہے، وہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے، اور دوسرے وہ ٹائم ویسٹ کرنے آئے ہوئے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کی ضرورت یا سٹیٹس کی ضرورت اس دین کو نہیں ہے. اس دین میں وہ سٹیٹس جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے فائدے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو دین میں اگر کسی کو بتا رہا ہوں وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہوگا، وہ میرے فائدے کے لیے نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیسے والے لوگ نہیں بھی آئے تب بھی یہ دین چلے گا.
ہائی اسٹیٹس والے لوگ نہ بھی آئے دین کی طرف تب بھی یہ دین چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دین میں ایسے ضرورت نہیں کہ صرف انفلوئنشل پیپل آئے, انفلوئنس والے لوگ آئے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کی طرف متوجہ دو, اس کی طرف متوجہ ہو جو پڑھنا چاہ رہے ہیں, جو علم کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں, اس کی طرف متوجہ ہو, اور اس کی طرف متوجہ نہ ہو جو آپ کا ٹائم ضائع کرنے آ رہے ہیں. اور یہاں پہ ویسے ایک ادب بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ادب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو طالب علم ہوتا ہے, جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہوتا ہے, اس کو ٹیچر کی طرف بھاگنا چاہیے, اور الٹا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچر بھاگ رہا ہو کہ اس کے پاس اسٹوڈنٹس آئیں. کیونکہ آج کل یہ بہت کامن ہو گیا ہوا ہے. آج کل میں یہ کامن یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے من مرضی سے ہوتے ہیں, اور ٹیچر کوشش کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح میری کلاس میں اسٹوڈنٹ آ جائے, کسی نہ کسی طرح میری کلاس میں اسٹوڈنٹس آ جائے, اسپیشلی دین کے ریلیٹڈ. دین کے ریلیشن میں یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے, لیکن یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے کہ ٹیچر کو بھی اس پہ متوجہ ہونا ہوتا ہے جو دین کے, جو علم لینے کے لیے بھاگ رہا ہو, ان پر نہیں جو اس کو پیسively لے رہے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, پڑھنا ہے پڑھ لیں گے. تو یہاں پہ ایک اور چیز سکھائی جا رہی, یہ کہ کیا کہتے ہیں اس کو, ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جس کو علم چاہیے ہوتا ہے وہ علم کے پیچھے بھاگے, علم دینے والا نہیں پیچھے بھاگے گا. امام بخاری تھے, امام بخاری اپنی لائف کے اینڈ میں وہ واپس بخارا آ گئے تھے. بخارا سے جہاں سے تھے, وہ جس جگہ کے تھے, جس شہر سے تھے, اس کا نام بخارا تھا, اس لیے ان کا نام امام بخاری پڑا تھا. ویسے ان کا نام بخاری ویسے جنیرک ان کا نام بخاری نہیں ہے, میرے خیال سے ان کا نام تو محمد ابن اسماعیل کچھ ایسا نام تھا ان کا, لیکن ہم ان کو امام بخاری سے جانتے کہ ان کو یہ نک نیم ایسے پڑ گئے تھے کیونکہ وہ بخارا سے تھے, جس شہر سے تھے اس کا نام بخارا تھا. تو جب اپنی لائف کے اینڈ میں وہ واپس بخارا چلے گئے تھے, ادھر جب وہ گئے تھے تو ادھر کے گورنر نے بھی کہا تھا کہ میرے بچوں کو میرے گھر میں آ کے پڑھاؤ. امام بخاری نے کہا تھا نہیں, اگر ان کو پڑھنا ہے تو جب میں اپنی کلاس دیتا ہوں, جب ٹائم ہوتا ہے میں باقی سب کو ٹائم دیتا ہوں, وہ بھی باقی سارے اسٹوڈنٹس کے آ کے بیچ میں بیٹھیں, اور تب میں ان کو علم دوں گا. میں نہیں, علم کے پیچھے, علم نے نہیں بھاگنا ہوتا اسٹوڈنٹ کے پیچھے, جو علم لینا چاہتا ہے وہ علم کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ آتا ہے ٹیچر کے پاس. اور یہ ویسے ان کی لائف میں بہت پرابلم بھی بنی تھی. تو گورنر نے پھر ان کے لیے مشکلات بھی کریٹ کی تھی کہ تم ہوتے کون ہو بولنے کے لیے میرے گھر پہ نہ ہی آؤ گے. تو وہ خیر الگ چیز ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو ایروگینٹ سمجھتے ہوں یا پیسے والے ہوں. ضروری نہیں ہے, وہ نہیں بھی آئیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین چلے گا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. وہ او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی. تو ایسے لوگ جو ہیں جو کہ اپنے آپ کو ضرورت سے, یعنی کہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. استغنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ضرورت سے فری سمجھنا, کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس میرا پیسہ ہے, میرے پاس میرا رتبہ ہے, میرے پاس میری عزت ہے, مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ دین کا میسج آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, میرے پاس ہر چیز ہے, مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور آج کے ٹائم میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پیسے کی وجہ سمجھتے کہ بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اما من استغنى فانت له تصدى. تو آپ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہیں. تصدہ کا مطلب کہ کسی کی طرف پورے یعنی کہ اٹینشن کے ساتھ کان لگا کر, کان یعنی کہ ان کی طرف لگا کر ان کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کو اس دین کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں ان کا پیسہ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. آپ ان کی طرف متوجہ ہیں, آپ ان کو ان کے ساتھ یعنی کہ اس کو یعنی کہ جو اندھے کو چھوڑ کے آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. وما علیک الا یزکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں, کہ یہ جو لوگ ہیں جو سوچے جن کو دین کی ضرورت نہیں ہے,
اور آپ ان کی طرف پوری طریقے سے متوجہ اپنے کان لگا کے، یعنی کہ پوری طرح سے ان کی بات سن رہے ہیں، ان کو پوری اٹینشن دی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو تزکیہ کر لیں، اپنی یہ لوگ اپنے آپ کو پاک کر لیں. ہاں یہ پیسے والے ہیں، ہاں ان کے پاس انفلوئنس ہے، اگر یہ دین کی طرف آ جائیں گے تو بہت سارے لوگ دین کی طرف آ جائیں گے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ کون پاک ہو اور کون نا پاک ہو. آپ کا کام ہے صرف اور صرف یہ میسج کو آگے پہنچانا. وہ لوگ تزکیہ کرتے ہیں کہ نہیں، وہ بہتری کے راستے پہ چلتے کہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں تھا کہ ہر کوئی ان کی بات کو سن کے دین کی طرف آ جائے. جیسے کہ ابھی میں اگر قرآن کی بات کر رہا ہوں تو اس میں میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جن سب کو میں بات کروں وہ سبھی اس کے بعد وہ قرآن کی جو بات انہوں نے سیکھی ہے وہ اپلائی کرنا شروع کر دے. وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ قرآن کا میسج کلیئرلی پہنچانا، اس طرح سے پہنچانا کہ اس کے بعد دوسرا کوئی سوال نہ کر سکے. مطلب کہ آپ تک میسج پہنچ گیا ہے، اس کے بعد آپ اس کو توڑنا مڑوڑنا چاہتے ہو یا اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے اوپر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا میسج دیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کر دیتے ہیں، آگے بڑھو، ان کی طرف متوجہ ہو جو دین لینا چاہتے ہیں، جو دین کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو کمتر نہ سمجھو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ رستے میں چل رہے ہوتے ہیں، ویسے یہ ایک ریئل لائف کا واقعہ ہے. ایک طرف تھا ایک بندہ تھا، اس نے، یعنی کہ یہ امریکہ میں واقع ہوا، ایک طرف بندہ تھا، اس سے سارے جسم پہ ٹیٹو وغیرہ بنائے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جو سوٹ ووٹ میں کھڑا تھا. تو جو اسلام کی بات کرنے جا رہا تھا، اس نے اس کی طرف متوجہ ہوا جو سوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا. اس نے اس کو کچھ نہیں بولا کہ اس نے ٹیٹو وغیرہ بنائے اپنے اوپر، اس نے دین کی طرف تو بہت لیٹ آنا ہوگا. کم از کم یہ جو سوٹ ووٹ میں ہے یہ سمجھدار انسان ہے، یہ بات سمجھ جائے گا. اس نے دعویٰ کرنا شروع کیا، لیکن جس بندے نے اپنے اوپر ٹیٹو لگائے ہوئے تھے اس نے اسلام قبول کر لیا، دوسرے نے نہیں کیا، ادھر ہی کر دیا تھا بات سن کر. جس نے جسم پہ، اس کے پورے جسم پہ بنے ہوئے تھے ٹیٹو، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا بجائے اس کے جس نے سوٹ ووٹ پہنا ہوا تھا، جو سمجھدار لگ رہا تھا. تو یہاں پہ یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ آپ کس کو دین کی نالج دے رہے ہو، وہ اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ انفلوئنشل ہے کہ نہیں. آپ ہر کسی سے دین کی بات کرو، آپ کو نہیں پتا کون اللہ کے رستے پر آ جائے. ہر کسی سے، کسی کو کمتر نہیں سمجھو، کسی کا انفلوئنس کم نہیں سمجھو، وہ شاید ڈسیبل ہو یا نہ ہو، آپ جا کے میسج دو. آپ ان کی طرف فوکس کرو جو دین لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ویسے میری ٹیچر نے ایک اچھا اگزامپل دیا تھا، وہ یہ تھا، وہ کہہ رہے کہ آپ سوچو کہ آپ ایک باغ میں چل رہے ہو اور اورنج کھا رہے ہو، ایک اورنج کھا رہے ہو، باغ میں چل رہے ہو، اور جیسے آپ اورنج کھاتے ہو، جیسے ہی سیڈ منہ میں آتی ہے آپ اس کو یہاں وہاں پھینک دیتے ہو. آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کہاں پھینک رہے ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ گراس ہی ہے، آپ بس پھینکتے جا رہے ہو سیڈ کو. آپ کو نہیں پتا کون سی ایسی سیڈ ہوگی جو لوگوں کے چلنے کی وجہ سے نیچے دب جائے، بارش آنے کی وجہ سے اس کو پانی مل جائے، اور وہی سیڈ ایک آگے جا کے ٹری بن جائے. تو آپ جب نصیحت کر رہے ہو لوگوں کو، یہاں وہاں ہر جگہ نصیحت کر دو، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی ایسی سیڈ ہوگی جو آگے جا کے ایک ٹری بن جائے گی. آپ کو نہیں پتا آپ کی نصیحت کتنی دور جا سکتی ہے. میں یہاں وہاں بولتے رہوں، سب کو بولتے رہوں 5 وقت کی نمازیں پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ایک اچھے طریقے سے. میں کسی پہ جیسے ایک ایسے طریقے سے بولوں تاکہ وہ سمجھے بھی، میں بولوں جا کر آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رہا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ابھی تو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تھوڑا وقتی طور پہ شاید نقصان لگے آپ کو، لیکن آگے جا کے بہت اس کا فائدہ ہونے والا سچ بولنے سے. میں ایسی یہاں وہاں نصیحت کرتے رہوں. آپ کو نہیں پتا کہ کون کس نصیحت کو اس طرح سے لے لے، اپنے دل میں لگا لے اس نصیحت کو، اور اس نصیحت سے لے کے بہت آگے پہنچ جائے. میں یہاں وہاں لوگوں کو بولتا رہا کروں کہ آپ کو قرآن حفظ کرنا چاہیے، آپ کو قرآن حفظ کرنا چاہیے. کوئی صحیح میں حفظ کر جائے اور اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کو بھی حفظ کرانے والا بن جائے.
آپ کو نہیں پتا ہوتا، تو آپ جب نصیحت کر رہے ہوتے ہو آپ یہاں وہاں ہر کسی کو نصیحت کیا کر. اور دوسری چیز یہ ہے جب آپ کو کوئی آ کے صحیح کرتا ہے، اگر میں آپ کو آ کر صحیح کر رہا ہوں، تو ویسے آپ یہاں پہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بولا جا رہا ہے ایک صحابی کے، جس طرح سے انہوں نے ایک صحابی کو ڈیل کیا تھا. ایک ایک اندھا صحابی ان کے پاس آیا تھا، جو واقعہ پیش ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا گیا تھا. نارملی کوئی مجھے آ کے بولے گا، مجھے آ کے کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، دوسری چیز میری یہ ہوگی جس کی وجہ سے میں ٹھیک کیا گیا ہوں، میں تو اس سے بات کرنا، تھوڑا بات چیت کم کر دوں گا. جنرلی ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ ابھی مجھے ڈانٹ پڑی ہے زنیر کی وجہ سے، تو بھائی میں نے زنیر سے تھوڑی دیر بات ہی نہیں کرنی. وہ آئے گا بھی تو بس، یعنی کہ میں نے جیسے اس کی طرف تھوڑا سا کولڈ ہوں گا، یعنی کہ میں اس کی طرف نہ دیکھوں گا، اس کی طرف نہ اسے سیدھے منہ بات کروں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عبداللہ بن امی مکتوم کو زیادہ عزت دی. عبداللہ ابن امی مکتوم کو دوسرا مؤذن بنایا تھا. فجر کے ٹائم میں 2 اذان ہوتی تھی، ایک عبداللہ ابن امی مکتوم دیتا تھا اور ایک بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے. اس کو دوسرا مؤذن بنایا تھا. اس کے علاوہ جب بھی وہ شہر چھوڑ کے جاتے تھے تو عبداللہ ابن امی مکتوم کو گورنر بنا کے جاتے تھے، یہ ڈیل کریں گے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو عبداللہ ابن امی مکتوم سے آ کر فیصلہ کروائے. گورنر بنا کے جاتے تھے اس کو. اور جب بھی دیکھتے تھے بڑے پیار سے محبت سے ان کو آواز دیتے تھے. اور جب بھی قرآن آتا تھا اور جب بھی موقع ملتا تھا ان کو بھی پڑھاتے تھے، اسپیسیفکلی جا کے پڑھاتے تھے جب بھی موقع ملتا تھا. تو اگر آپ کو کسی کی کوئی آپ کو آ کر کسی کی وجہ سے آپ کو ٹھیک ہوا ہو، یعنی کہ آپ کو کوئی ایکشن آپ کا کریکٹ کیا گیا ہو اور وہ آپ کی بہتری کے لیے ہو، تو آنکھیں کھول کر اس کو دیکھیں کہ آپ کی بہتری کی بات کی گئی ہے. اس نے جو بھی کیا تھا، یعنی کہ جس کی وجہ سے ہی مجھے بات ہوئی ہے، میری بہتری کے لیے تھی، تو آپ اس کے ساتھ اسی طریقے سے اور اچھے بھی ہو جائیں اگر آپ کی بہتری کے لیے تھی. ٹھیک ہے، یہ تو ایک طرف لوگوں کی بات ہو گئی. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بھائی ہم ضرورت سے فارغ ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دوسرے کی بات کرتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو تمہاری طرف دوڑ کر آ رہے. یسعى سعی سے آتا ہے، سعی جیسے ہم لوگ عمرہ میں کرتے ہیں، جب ہمیں وہ جو دو صفا مروہ کے بیچ میں دوڑ لگانی ہے تو اس کو سعی بولتے ہیں. تو سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، جان لگانا، بھاگنا. تو وہ جو آپ کی طرف بڑے شوق سے آ رہا ہے، جو بڑی یعنی کہ تیز بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ خشیہ بھی رکھتا ہے. خشیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈر، خوف، عاجزی، ہیوملٹی، جو یعنی کہ ایک خوف بھی رکھتا ہے. کس کا خوف رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو محنت کر رہا ہے، جو بہت شوق سے آ رہا ہے اور یہ دل میں خوف بھی رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ آپ کی طرف آ رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور آپ اس کی طرف سے متوجہ نہیں ہے. تلہا کا مطلب ہوتا ہے، لہو سے آتا ہے. لہو کا مطلب ہوتا ہے جیسے ٹائم ویسٹ کرنا، کسی ایک امپورٹنٹ چیز کے مقابلے میں دوسری چیز کی طرف ٹائم ویسٹ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ آپ کی طرف بھاگ کر آ رہا ہے، شوق سے آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے دل میں، آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کو، ہمیں بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میسج کی ضرورت نہیں ہے. وہ آ کے لوپ ہول ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے دین سے یعنی کہ کس طرح سے کمپرومائز ڈھونڈ لیں کہ اسلام بھی رہے اور ہمارے بت کی پوجا بھی رہے. ان چیزوں کے لیے وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دل کے اندر. آپ ان کی طرف متوجہ ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فالتو کی بحثوں میں نہ پڑو. لوگوں نے بحثیں کرنی ہے، بہت بحث کریں گے، آرگیومنٹ کریں گے دین کے بارے میں، لیکن جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ صحیح میں دین کے لیے بات کر رہے ہیں یا بے فضول باتیں کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی آپ دیکھو گے یہ ایک بیچ میں دو اسلام میں پڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں. شیطان کا بھی ہو سکتا ہے کام. ہم ایک ایسی چیز سے بحث کر رہے ہیں جس طرح سے جس پر قرآن نے نہیں بدل جانا، قرآن کا میسج غلط نہیں ثابت ہو جاتا. ہم چھوٹی چیزوں پہ بحث میں پڑے ہوتے ہیں. ایک جو آپ کو نارمل بحث بتاتا ہوں، جو پاکستان میں ویسے کافی کامن ہوگی، کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولنا ہے کہ نہیں، وہ اس بحثوں میں پڑے ہوں گے.
بھائی آمین بولنا ہے کہ نہیں, اونچا بول سکتے کہ نہیں آمین, وہ ان بحثوں میں پڑے ہوں گے. دوسرا یہ میں نے اللہ اکبر کیا ہے, کیا میں نے ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے یا میں نے اپنی ناف پہ رکھا ہوا ہے, یہ بحثوں میں پڑے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم ویسٹ ہی ہے, آپ ان بحثوں میں پڑھو, ٹھیک ہے, بحثوں میں نہیں پڑھو, ان باتوں میں پڑھو جو پروڈکٹیو ہو, جن کا فائدہ بھی ہو. تو آپ ایسے لوگوں کی طرف متوجہ ہو جو دین کو صحیح میں سیکھنا چاہتے ہیں, وہ دین کا جو ایک, جیسے انگلش میں کہتے ہیں ایسنس, جو دین کی صحیح خوشبو ہے اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ بڑی پکچر کو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھنا ہوتا. لوگ بہت ہیں جو فقہ کے معاملوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں, فقہی باتوں میں پڑھے ہوں گے, ان میں لڑ رہے ہوں گے, مین جو اس کا ایسنس ہے اس کو بھول کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوں گے. ان کی اپنی ایک اہمیت اور اپنی ایک جگہ ہے بات کرنے کی, ان پر, اور ساتھ میں ایک عالم اس پر بحث کر رہا ہو, دوسرے عالم سے سمجھ بھی آتا ہے. ہم سب کے پاس آدھا ادھورا علم ہے اور پھر بھی ہم بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں, ہمیں پورا علم بھی نہیں ہے, ہمیں نہ حدیث کے بارے میں پوری طرح پتہ ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ احادیث کا کانٹیکس کیا تھا جس پر وہ احادیث بیان کی گئی ہوتی ہے, ہم پھر بھی بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ مین چیز کو سمجھنا ہوتا ہے, جو قرآن کا مین میسج ہے, جو دین کی اصل ایسنس ہے, اس کی خوشبو ہے, اس کو محسوس کرنا ہوتا ہے. باقی جو نوائز ہے اس کو دوری رکھنا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دین کی طرف بھاگ کر آ رہا ہے, یہ جو دین کے شوق سے آ رہا ہے, دین کو جاننا چاہتا ہے, اس کے دل میں خدا کا خوف ہے, اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں, اس کی طرف آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں. کلا, نہیں, جب بھی کلا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا, جب بھی کلا آتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہا تذکرہ, یہ یاد دہانی کے لیے. یہ جو یاد دہانی ہے یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے, ایک ریمائنڈر ہے. یہ جو ریمائنڈر ہے وہ قرآن بھی ہو سکتا ہے. کئی علماء کہتے ہیں کہ جو پورا ایکسپیرینس تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اندھے آدمی کے ساتھ, یہ اس ایکسپیرینس کے بارے میں بات کی جا سکتی. کلا انہا تذکرہ, یہ یاد دہانی کے لیے ہے. فمن شاء ذکرہ, تو جو اس سے یاد دہانی لینا چاہتا ہے وہ اس سے لے لے یاد دہانی کے لیے. اس جو میسج ہے قرآن کا, جو حق ہے ہر کسی کا ہے, ہر کسی کا اس کتاب پر حق ہے, ہر کسی کا اس میسج پر حق ہے. کوئی اس سے ایسا نہیں کر سکتا میں اس بندے سے نہ شیئر کروں, اس بندے سے شیئر کروں, اس کو اہمیت دوں, اس کو نہ اہمیت دوں, ایسا نہیں ہے. اس میسج کا جو حق ہے وہ ہر کسی پر ہے. ہر کسی کے پاس ایک رائٹ ہے کہ اس تک یہ میسج پہنچے, وہ آ کے لے لے, اور جس کی مرضی ہو وہی آئے, جس کی مرضی ہوگی وہی آ کے لے اس کو. اور اگر ہم دوسری طرح سیکھیں, اگر یہ ایکسپیرینس کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسپیرینس تھا اندھے انسان کے ساتھ, جو بھی اس واقعے سے نصیحت لینا چاہے وہ اس واقعے سے نصیحت لے. لیکن اسٹرانگر اوپینین ہے یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ قرآن کے بارے میں, کہ یہ قرآن یاد دہانی کے لیے ایک ریمائنڈر ہے, اور اس ریمائنڈر سے جو فائدہ لینا چاہتا ہے لے. ایک نصیحت ہے, اور جو اس نصیحت سے فائدہ لینا چاہتا ہے لے. فی صحف مکرمہ, یہ ان صحف میں ہے جو بہت ہی محترم ہے. مکرمہ کا مطلب ہوتا ہے محترم, معزز, قابل ادب. یہ ان صحف میں قرآن ہے جو قابل ادب ہے. ٹھیک ہے. اب ویسے تو ہماری نارمل زندگی میں, آج کل دنیاوی زندگی میں, ہمارے لیے معزز, قابل ادب وہ صحف ہوتے ہیں جو ڈگریز ہوتی ہیں. یہ پڑھا لکھا انسان ہے, یہ ڈگری والا ہے, اس کے پاس عزت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں, یہ جو آپ جو پیپر جس کو آپ عزت سمجھ رہے ہو, یہ سب کسی کو صحیح عزت نہیں دیتا. آپ دیکھو گے بہت ڈگری والے بھی بیوقوف ہیں, بہت سارے جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن وہ بیوقوف ہیں.
اب بات کر کے دیکھو گے تو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے جو کسی کو صحیح میں عزت دلا سکتا ہے. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ صحف ہے. اور ادھر صحف اس لیے بولے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے ٹائم میں قرآن جو تھا وہ ایک کتاب میں نہیں تھا. وہ ایک کتاب میں نہیں تھا. وہ یہاں وہاں جلدوں پہ لکھا ہوتا تھا, کوئی بڑی ہڈی ہوتی تھی اس پہ وہ پھر انسکرائب کرتے تھے, یا پتھر پہ لکھا ہوتا تھا, یا لیدر پہ لکھا ہوتا تھا, چمڑے پہ لکھا ہوتا تھا. تب پیپر بھی نہیں تھا اس ٹائم پر. تو یہاں وہاں وہ ایسے جیسے شیٹس میں یہاں وہاں ہوتا تھا, ایسے اکٹھا نہیں ہوتا تھا. ابھی تو پورا قرآن بھی نہیں نازل ہوا, وہ مکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو یہ یہاں وہاں صحف میں ہوتا تھا. تو جن صحف پہ قرآن لکھا ہوتا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یہ بہت ہی معزز صحف میں لکھا گیا ہے. تو اگر کسی چیز پہ قرآن لکھا جائے, علماء کہتے ہیں پھر وہ جو صحیح جو صحف ہوتا ہے, وہ پیپر ہوتا ہے, جو شیٹ ہوتا ہے, اس پہ قرآن لکھا جائے, وہ اس کی خود ایک عزت بڑھ جاتی ہے. اور ہمیں اس کو پھر اسی ادب و احترام سے لکھنا ہوتا ہے. ورنہ ہم لوگ ڈگریوں کو تو ہم لوگ فریم کروا دیتے ہیں, دیواروں پہ سجا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ غلطی سے بھی کوئی اس پہ کٹ نہ پڑ جائے. لیکن قرآن پھر ہم لوگوں نے ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں, ان پہ دھول بھی کبھی کبھی جمع ہو رہی ہوتی ہے. اور ان کو ہم وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ ڈیزرونگ ہے. لیکن ہم لوگوں نے ڈگریوں کو بہت سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تذکرہ ہے, یہ جو ریمائنڈر ہے, یہ اس کتاب میں ہے جو بہت ہی معزز ہے, محترم ہے اور قابل ادب ہے. مرفوعۃ مطہرہ. مرفوع کا مطلب وہ چیز جو ایک اونچے مقام پہ اٹھائی گئی ہو. تو یہ کتاب ہے, یہ ایک اونچے مقام پر اٹھائی گئی ہوئی ہے. مطہرہ, یہ وہ کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک کی گئی ہوئی ہے. یہ اٹھائی ہوئی ہے, اونچی اٹھائی ہوئی ہے, اور ہر عیب سے پاک کی گئی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ پھر علماء بولتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن میں صحیح طرح سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, تو قرآن نیچے نہیں آتا, وہ انسان کو اوپر بڑھنا پڑتا ہے. اور وہ اوپر کس طرح سے بڑھتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کر کے, محنت کر کے. میں جھوٹ کم بولنا شروع کروں گا, میں ربا سے دور رہوں گا, میں زنا سے دور رہوں گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میں اپنی نمازیں پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہوں گا, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوں گا, غریبوں کے ساتھ اچھا ہوں گا. یہ محنت کر کے وہ اوپر پہنچے گا, تو وہ قرآن اس کا لیول اٹھا رہا ہے نا. بیسکلی قرآن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, تو قرآن خود اوپر ہے, اور وہ دوسروں کو بھی اوپر اٹھاتی ہے اگر اس کے ساتھ صحیح طرح کنیکٹ کرو. کیونکہ پچھلی آیتیں میں پڑھا فمن شاء ذکر, تو جو چاہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے, جو چاہے اس سے نصیحت لینا چاہے لے, کیونکہ یہ خود ایک اٹھی ہوئی کتاب ہے, ایک اونچے مقام کی کتاب ہے, اور یہ دوسروں کا بھی مقام بڑھاتی ہے. اس کا خود کا مقام بھی بہت اونچا ہے, اور یہ دوسروں کا مقام بھی بڑھاتی ہے, اور یہ ہر عیب سے پاک ہے. اور اس کتاب کے اندر ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسپیرینس ہے اس اندھے آدمی کے ساتھ بھی, وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر اس سے کوئی نصیحت لینا چاہے وہ بھی لے, اپنا لیول بڑھائے. تو یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو ابھی تک جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں, بہت ہی ویسے تو گہرائی, ہر ایک آیت کے بارے میں ویسے ہم بہت ٹائم گزار سکتے ہیں. اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تربیت ہو رہی ہے, کس طرح سے دعویٰ ہو رہا ہے, کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے, کس طرح سے ہمیں اسلام کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ صرف ایک تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی تھی, لیکن یہ آخرت تک انسانیت کے لیے تربیت ہے. بات کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ نوٹ کر رہے ہیں. آپ کو ہمیں ویسے ہی تھوڑا خوف ہونا چاہیے, ہماری ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کس طرح سے ہم اپنی آنکھ کو گھما رہے ہیں, یا اپنے ماتھے پہ بل لے کر آ رہے ہیں, یا ہنس رہے ہیں, یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ہنس رہے ہیں. ہر ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے, اور اس ہر ایک چیز کو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم سب پرفیکٹ نہیں, ہم غلطیاں بھی کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے معافی کے دروازے کھولے ہوئے, استغفار کے دروازے بھی کھولے ہوئے. ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں, ہم کسی سے بات کر رہے ہوں, ہم اس کو یعنی کہ ہم لوگ نارملی تو پورے اٹینشن دے کے بات کر رہے ہوں جیسے, لیکن اگر سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے, کوئی اندھا مدد مانگ رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں, آپ کو اجازت ہے, آپ پھر اس کو تھوڑی سی اٹینشن دے کر واپس اپنی کانورزیشن پہ آنا چاہو تو آ جاؤ.
اس کی طرف فوکس کرو جو صحیح میں دین لینا چاہ رہا ہوتا ہے. جو صحیح میں آپ دین کے بارے میں بات کرو تو بحثوں میں نہیں پڑھو. آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا 2 منٹ کے بعد ہی کہ جو دوسرا بندہ ہے یہ صحیح میں دین کو جاننا چاہتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کبھی بھی دین کی بات کرو گے آپ کو 2 منٹ میں پتہ چلے گا کہ دوسرا انسان دین کو جاننا چاہ رہا ہے یا وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کو کسی طرح غلط ثابت کرے اور اپنے پوائنٹ کو پروو کرنا چاہ رہا ہو. آپ کو 2 منٹ میں سمجھ آ جائے گا. تو آپ ان بحثوں میں نہیں پڑھو, اس طرف فوکس کرو جو صحیح میں چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دین کی طرف آؤں. اگر آپ کے پاس دین کی نالج ہے تو آپ دین کی نالج کو آگے بڑھاؤ, کیونکہ یہ جو کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اسی نے آپ کو آخرت میں اونچے مقام پہ اگر پہنچانا ہے تو یہ کتاب کے تھرو ہی پہنچو گے. اس کتاب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. میں اپنے کام پر تھا, یہ اسی ہفتے کی بات ہے, میں اپنے کام پہ ویسے ہی لوگوں کو پوچھ رہا تھا. میں نے کہا کہ ہم لوگ سب موت کی طرف بڑھ تو رہے ہیں تو پھر ہم سب جی کیوں رہے ہیں. کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ جینا کیوں پریفر کرتے ہو موت کے اوپر جب آپ نے تھوڑی دیر میں مر ہی جانا ہے, آج کیوں نہیں مر جاتے. سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے زندگی کا. پیسہ کمانا مقصد ہے تو کل پیسہ کمانا ختم ہو جائے گا, تو کیوں کر رہے ہو محنت پیسے کمانے کے لیے. عزت کمانی ہے, عزت کل ختم ہو جائے گی, آپ نے ختم ہو جانا ہے, کتنی دیر لوگوں نے یاد رکھنا ہے آپ کو, آپ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی. تو جینے کا مقصد کیا ہے جب مرنا ہی ہے. میں کیوں درد سے گزروں, میں نے تو مرنا ہی ہے. تو مقصد زندگی کا کلیئر ہونا چاہیے کہ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے, کلیئر ہونا چاہیے. ہمیں قرآن سے صحیح طرح سے کنیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہو اور جو کیا چیز آپ کے فائدے کی کیا چیز نہیں ہے. آپ کو اگر کہا گیا آپ اگر دولت کمانا چاہتے ہو تو دولت کماؤ, دولت کمانے سے نہیں اسلام نے روکا ہوا. لیکن آپ دولت سے کرتے کیا ہو اس کا سوال ہوگا, کس طرح کما رہے ہو اس کا سوال ہوگا. میرا مقصد زندگی کا میری آخرت ہے, کیونکہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے. میں اگر کما رہا ہوں دولت حلال طریقے سے تو وہ حلال طریقہ ہم اس کے بارے میں پہلے بات کر چکے, وہ حلال کمانا بھی عبادت ہے. میں اگر حلال کمائی بھی دولت صدقہ میں ڈال رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, اس سے ضروری ساری صدقہ کروں لیکن کچھ اس میں صدقہ کر رہا ہوں, اسلام کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو پیسے کی وجہ سے میرے پاس رتبہ آیا ہے اس کی وجہ سے میں اسی انفلوئنس کے مطابق میں لوگوں کو جا کے اسلام کی بات کر رہا ہوں. تو ہر چیز کے جب سوال ہوگا میرے سے تو میں نے اس کو صحیح جگہ پہ لگایا بھی ہوگا. تو بات یہ ہے آپ زندگی کے مقصد کو سمجھو کہ زندگی کیا مقصد ہے, کل زندگی ختم ہو جائے گی. اور اگر ہمیں اپنا مقام بڑھانا ہے ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ صحیح میں ویلیوبل ہوگا تو وہ قرآن ہے. قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. ابھی ہم نے ویسے بہت ساری صورتیں کور کر چکے ہیں, آپ دیکھو کہ ہر صورت میں کئی چیزیں آپ کو لگے گا کہ سملر بات ہو رہی ہے لیکن ایک پھر ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے بات ہو رہی ہے. تو قرآن کو سمجھنا ہمارا فرض ہے, قرآن کو عمل میں لانا ہمارا فرض ہے. قرآن کا میسج ہم کس کو دے رہے ہیں, ہر کسی کو دینا ہے, اس پہ سلیکٹیو نہیں ہونا. ہر کسی کو آپ میسج دو قرآن کا, جو لینا چاہ رہا ہو, جو اور یعنی کہ ڈیٹیل میں اس کے ساتھ یعنی کہ ایک کانورسیشن میں اس کے ساتھ جاؤ, جو صحیح میں لینا چاہ رہا ہو, بحثوں میں نہ پڑھو اور اس پہ فوکس کرو جو قرآن صحیح میں لینا چاہ رہا ہو. اور ایز اے اسٹوڈنٹ, کیونکہ میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں, ہمیں پھر اس کے بعد ایک ادب بھی کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے, ہم نالج کے لیے بھاگے, ہمیں اس کی ویلیو ہونی چاہیے, ہم نالج لینے کے لیے بھاگے جس سورس کی بس مرضی ہو. وہ ضروری نہیں کہ یہ کلاس میں, کیونکہ میں اصل میں 3 کلاسز میں جاتا ہوں, میں 3 الگ الگ کلاسوں میں جاتا ہوں. تو مجھے اگر ہے میں ان کے لیے وقت بھی نکالتا ہوں, میں بھاگتا ہوں. مجھے سورس دیکھ کر آپ دیکھو کہ مجھے اس سورس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, آپ اس سورس کی طرف بھاگو. آپ کے اندر ایک بھوک ہونا چاہیے کہ مجھے جاننا ہے کہ میں کس طرح سے اپنا جو مرتبہ ہے وہ بڑھا سکتا ہوں آخرت کے دن. آخرت کی ویلیو ہونی چاہیے. تو اسی حساب سے آپ کو آگے اسی طرح سے اپنا عمل بدلنا ہوتا ہے. اور آپ کو پھر سے, کیونکہ اصل میں بہت سارے لوگ اس طرف بڑھ جاتے ہیں کہ دین آ گئے تو مطلب کہ زندگی ہم گزار نہیں سکتے, دین آ گئے تو دنیا ختم.
قرآن نے یہ نہیں کہا. قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو مسلمان نیشن ہے وہ بیلنس نیشن ہے, دین اور دنیا میں بیلنس کریٹ کرتی ہے. یہ نہیں کہا کہ دین آگے تو دنیا چھوڑ دو. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دین آگے بھئی ابھی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں کمانے میں اپنے بیوی کو ٹائم نہیں دوں گا. ایگزامپل لوگ کہتے ہیں بیوی کو ٹائم نہیں دوں گا, مجھے دین سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے, مجھے کلاسوں میں نہیں جانے دے رہے. یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں, تو وہ میں غلط ہوں گا. دین نے تو یہ نہیں کہا. دین نے کہا بیلنس کریٹ کرو. حق بیوی پر بھی ہے, حق آپ کا علم لینے پر بھی ہے. بیلنس کریٹ کرو. مجھے حلال کمانا ہے, مجھے باہر جانا ہے, حلال کمانے جاؤں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے, میں اپنی محنت کی کروں گا, لیکن اس کی بیس پر میں اپنی فیملی کا ٹائم بھی نہیں, حق نہیں ماروں گا. تو بیلنس کریٹ کرنا ہے. تو اسی طریقے سے دین بیلنس کا نام ہے. دنیا یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کو چھوڑ دینا. دنیا میں آپ کو کئی چیزیں پوری کرنی ہوتی, حق ادا کرنے ہوتے ہیں, اور اسی حق کا ہی آپ کو رزلٹ دکھانا پڑے گا آخرت میں بھی. دین اپنی جگہ پر ہے, نماز روزے اپنی جگہ پر, وہ پورے کرنے ہی ہیں, ان سے چھوٹ نہیں ہے. باقی آپ کو دوسرے بھی ہیں, حقوق العباد ہیں, حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ میں نماز روزے آ رہے ہیں. حقوق العباد میں آپ کو کمانا ہے, کما کے ہی آپ اپنے بیوی بچے ماں باپ جس پہ بھی خرچ کرنا کرو گے, غریبوں پہ خرچ کرو گے. تو کمانا بھی ہے, دنیا کو چھوڑنا نہیں ہوتا, بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک کے اوپر دوسرے کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے. میں دین کو کمپرومائز کر کے دنیا کو ترجیح نہیں دے سکتا. ہاں آپ دنیا کو کمپرومائز کر کے دین کو ترجیح دے سکتے, ایک بیلنس میں. تو بات یہ ہے, آپ جو بھی پڑھایا جا رہا ہے اس کو سمجھو, اس کو سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ادھر ہی آج کی کلاس کو ادھر سٹاپ کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے سے کنٹینیو کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ جو اسپیشلی جو پچھلی صورت تھی اور یہ صورت تھی, کافی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر کافی چیزیں پیک ہوئی ہوئی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ سب لوگ سیچوریٹ ہو کر کھو نہ جائیں. تو ہم ادھر ہی آج کے لیے سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اگلی کلاس ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اگر کسی کا سوال ہو تو ہم ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں بس سوال یہی آیا تھا ذہن میں جب اسٹارٹنگ میں بات شروع کی آپ نے, تو بتایا کہ مکے کا جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا پوچھنے ہیں, یہ کیا کلیئر کرنا چاہتا ہے. جب ہجرت والے بھی مسلمان واپس آ رہے تھے تو مکے کا سردار آپ نے بتایا نا, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا تھا, اور پھر ایک بندہ آ رہا تھا. تو آدھے کو تو ظاہرہ نہیں معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, پہلا تو یہ آیا تھا ذہن میں کہ ہمارے ذہن میں یہی ہے, میں اپنی بات کر کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, اللہ پاک نے یہ ان کو نعمت دی تھی. تو سردار کس لیے بیٹھا ہوا تھا, یہ ہمارے نبی کو علم تھا اس کا, میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں کسی کی نہیں بات کر. جی جی جی. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ جو آنے والا تھا اندر, پھر میں نے یہ بھی میں اپنا علم کی بات کر رہی ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے, کسی سے بیزاری کا. تو وہ پیغمبر ہیں, پیغمبر کے عہدے پہ ہیں, تو انہیں تو کسی سے بیزاری نہیں تھی, وہ تو اللہ کا پیغام دینے آئی تھی. اور وہ ہمارے لیے آپ بولتے ہیں نا ماڈرن رول ہے, تو ہمارے لیے ہر خوبی ان میں ہے, ہر چیز کی خوبی ان میں ہے. تو یہ دو باتوں نے مجھے اسٹارٹنگ بڑا کنفیوز کیا تھا, لیکن پھر میں نے بولا کہ اللہ پاک نے نام لے کے نہیں کہا ہوا, تو پھر تھوڑا مجھے ہوا اس کا نا سکون ہوا. پہلے تو میں بڑی کنفیوز ہو گئی تھی نا اسٹارٹنگ میں سن, لیکن جیسے جیسے آپ نے ترجمہ آگے دیا ہے اور بتایا ہے, تو الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا.
چلے پہلے تو ایک دو چیزیں اس میں آپ کو کلیریفائی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم کا غیب دیا تھا، ہر غیب علم نہیں دیا تھا. تو کچھ دیا تھا اور ہر کا نہیں دیا تھا. اور ادھر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں کا حال اس طرح سے نہیں بتایا ہوا تھا جب تک ان پہ نازل نہیں ہوتا تھا. ان پہ اگر کبھی کیونکہ آپ مدینہ میں جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے بتایا تھا کون تھے جو منافق میں سے تھے. ٹھیک ہے، اگر دلوں کا حال پتا ہوتا تو نام لینے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم کا غیب تھا، یعنی کہ غیب علم تھا. جیسے فرشتوں کو انہوں نے دیکھا تھا، قرآن نازل ان پر ہو رہا تھا، اسراء معراج پہ گئے ہوئے تھے، وہ علم الغیب ہے، وہ انسان کو نہیں ہے. لیکن ہر علم الغیب نہیں دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن کے اندر بھی سوال آئیں گے کہ روح کے بارے میں سوال کریں گے. ٹھیک ہے، روح کے بارے میں سوال کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیتیں نازل ہوئی تھی کہ یہ روح کا جو کام ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو روح کا معاملہ کیا ہو گیا؟ علم الغیب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ گھنٹہ کب آئے گا، آخرت کا ٹائم کب آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میرے پاس، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے بتانے کی. سورہ نازیات میں تھا، ہم نے پڑھا تھا جب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے بتانے کی، اس چیز کی انتہا تمہارے رب کے پاس ہے، اس چیز کا علم تمہارے رب کے پاس ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر علم غیب نہیں تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں سے جب بات کر رہے تھے، ان کو ترجیح، یعنی کہ جب ان سے بات کر رہے تھے تو بات کے ابھی بات اور چار آئے تھے، ایک نہیں آیا تھا، چار آئے تھے. تو چار آ کے جب بیٹھے تھے اور جب یہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ یہ آج شاید میں ان سے بات کروں گا انہوں نے اسلام شاید قبول کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ جب بیٹھے ہوئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اسلام تو قبول کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو بات ہی نہ کرتے پھر زیادہ، وہ تو ادھر چھوڑ دیتے. اور یہاں پہ جو اس لیے میں نے سورہ کے ہم نے شروع میں جب بات کرنا شروع کیا تھا تو اس لیے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کبھی ہماری باتوں میں بھی کسی نہ جانے انجانے میں بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قابل احترام نہ ہو کوئی ایسی بات کرے تو ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں. تو ابسا جب ہم نے پڑھا ہے قرآن کا شروع کی ہے تو وہ جس طرح سے ہم بیزاری کا جس سے مظاہرہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیول کا نہیں تھا. تو ہمیں اس چیز سے نہیں کنفیوز کرنا. لیکن ابسا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ علامات آئے ہوں، اور یہ قرآن کہہ رہے ہیں، یہ کسی کی انٹرپریٹیشن ایسے نہیں ہے. ابسا کا مطلب ہے کہ کچھ اثرات آنا. ابسا سے عباس بھی آتا ہے، ویسے عباس شیر کو بولتے ہیں ویسے. تو آپ شیر کا منہ دیکھو گے، میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ابسا کا جو روٹ ہے، شیر کے منہ سے کبھی لگتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے؟ وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ غصے میں، جیسے کچھ اس طرح سے بیٹھا ہو، غصے میں بیٹھا ہو، یا کسی نہ کسی ہوتا ہے نا، جس طرح سے آپ شیر کا چہرہ دیکھو تو آپ کو خوف جیسے آ رہا ہوتا ہے. تو ابسا تو بہت ہی اس کا ایک ہلکا سا فارم ہے. تو اس کا ابسا اور عباس میں ویسے بہت فرق ہے. ابسا کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ علامات آئے، اور یہ علامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھ کے اس کے بارے میں بات کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پھر بات کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے، جب وہ اندھا آدمی چل کر آ رہا تھا تو یہ روایت میں ہے کہ وہ آ کے بول رہا تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا تھا اور بول رہا تھا کہ مجھے پڑھاؤ جس سے تمہیں پڑھایا گیا ہے. روایتوں میں ہے، یعنی کتابوں میں ہے. تو اسی حساب سے میں نے اسی طرح سے بیان کیا. اس میں روایت میں کچھ الگ الفاظ بھی ہیں، یعنی کہ الگ الگ روایتوں میں تھوڑے سے الگ الفاظ بھی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ تھے. تو پہلی بات تو یہ ہمیں ہمارے لیے بھی کلیریفائی ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سے زیادہ علم الغیب تھا. ہمارے پاس تو بالکل نہیں ہے، ان کے پاس علم الغیب تھا لیکن پورا نہیں تھا، پورا نہیں تھا ان کے پاس. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ دیا ہوا تھا، کچھ علم الغیب دیا تھا، سارا علم الغیب نہیں دیا ہوا تھا. تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ان کے پاس سارا علم الغیب نہیں تھا. تو یہ کلیریفائی ہونا چاہیے. دوسرا، جو بیزاری کا احساس ہے، وہ یعنی کہ جو علامات ہیں،
وہ آپ نے ہمارے جیسے نہیں لینے. تو یہی وہ پھر ان کے ناقابل احترام میں بات ہو جائے گی اگر ہم کہیں کہ انہوں نے اس طرح بیزاری کی جس طرح ہم کرتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے وہ. بہت ہی کچھ علامات ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے وہ کیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ کوئی بات کر رہے دین کی اور دین کو ریپرزینٹ بھی کر رہے, تو یعنی کہ جب ہمارے پر جب اپلائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹی بھی بیزاری آپ کو نہیں دکھانی, وہ ہمارے لیے بات ہے, وہ ہمارے لیے سبق سیکھنے کے لیے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جو بھی علامات آئے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے وہ کیا تھے, لیکن ہمارے جو سبق لینے کہ آپ نے جب کر رہے ہو کسی سے دین کی بات بھی, اور جو کوئی دین لینے آپ کے پاس آ رہا ہو, کیونکہ ادھر اس کی بات ہو رہی ہے آپ کے پاس دین لینے آ رہے ہیں. کہ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے, ایک کبھی کبھی میں جیسے مجھ سے بھی بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں, تو کبھی کبھی میں کہتا ہوں پھر آ گیا سوال پوچھنے. ضروری نہیں کہ اس نے میرے چہرے پہ دیکھی ہو علامات, وہ تو ویسے بھی ایسے اس کیس میں اندھا ہی تھا اور کسی نے نہیں دیکھے, کسی کے نوٹ میں نہیں آئے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ اس لیے تھے کیونکہ ان کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے تھے. ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق تھی, تو وہ اس لیے پرفیکٹ, جس طرح سے وہ پرفیکٹ ہوئے تھے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے وہ خود بھی ایک انسان تھے, اس زمین پر چل رہے ایک انسان تھے. تو انسان کو جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان مٹی سے ہی بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی طرح سے ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تربیت ہر ایک چیز اپنے مطابق کی ہوئی تھی, ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا تھا. تو اگر اور کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم کلیریفائی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 13 جی. صحف مکرمہ, ہوں یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ یہاں پر جو علماء ہے وہ دو الگ چیز کے بارے میں, ایک کہتے ہیں کہ یہ لوح المحفوظ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ کہتے ہیں یہ وہ صحف ہے جن پہ لکھا گیا ہوا ہے, کہ جو دنیا کے بھی ہیں. وہ دو اوپینینز ہیں. تو اسی بیس پر پھر وہ اوپینین پر آتے ہیں کہ جس چیز پہ قرآن لکھا ہو اس کی پھر ایک عزت ہونی چاہیے, اس کو احترام کرنا چاہیے, اس کو ایک اچھی طریقے سے رکھنا چاہیے, اس کو عزت دینی چاہیے, ٹھیک ہے, ادب سے رکھنا چاہیے. دوسرے کہتے ہیں کہ یہ لوح المحفوظ کی بات ہو رہی ہے. تو وہ دو اوپینینز ہیں یہاں پر. سب سے اوتھینٹک کیا ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہے اس کیس میں. اس کیس میں ضروری یہ ہے کہ قرآن محترم, معزز, قابل ادب ہے. قرآن کی اپنی ایک یعنی کہ اپنا ایک مقام ہے, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کا مقام بڑھاتی ہے. تو اس مین میسج لینے والا یہ ہے کہ وہ کس چیز کی ایگزیکٹلی بات ہو رہی ہے. وہ ایگزیکٹلی ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے اور وہ قابل احترام ہے. اب وہ ڈفرینٹ اوپینینز میں چلے جائے کہ وہ لوح المحفوظ کی بات ہو رہی ہے, ریگارڈلیس انسان کے پاس قرآن جس میں لکھا ہو ہمیں ویسے ہی اس کو ترجیح, ایک ادب تو دینا چاہیے. اب میرے پاس ایک کتاب ہے, اب یہ تو نہیں ہے جا کے جب میں شو کے شیلف پہ رکھ دوں گا, ایسا تو نہیں کروں گا نا میں. یہ شو کے جہاں پہ جوتے بھی پڑے وہاں پہ قرآن بھی رکھا ہے, ایک عزت تو دوں گا. تو مین میسج اس میں جو لیسن لینا چاہتا ہے فمن شاء ذکر, اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہو کہ وہ ایک صحف پہ لکھی ہوئی جو چیز ہے, جو دنیا میں لکھی ہوئی چیز ہے, تو آپ اس کو عزت دو اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. تو اس میں مین میسج یہ ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور قرآن ایک ایسی چیز ہے جو معزز ہے, محترم ہے, قابل ادب ہے. اس کا اپنا ایک مقام ہے, مکرمہ, جیسے مکہ مکرمہ ہے, مکہ بھی مکرمہ ہے, اس کی اپنی ایک احترام ہے, اس کا اپنا ایک عزت ہے, اس کی اپنی ایک ادب ہے. اسی طرح سے قرآن کی بھی اپنی ایک ادب ہے, قرآن کا اپنا ایک احترام ہے. تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے. تو اس کا مین میسج یہ ہے لینے والا. کلیریفائی ہوا یا اور کوئی سوال ہو؟ اور کوئی سوال ہو؟ اگر انم سے ہم پوچھ لیتے ہیں, اگر انم کا کوئی سوال ہو یا کچھ وہ بولنا چاہے تو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جو ہم نے آج جو آیات پڑھی ہیں سورہ عبسہ کی، تو اس سے ہمارے لیے بہت ہمیں لیسن سیکھنے کو ملا ہے کہ ہم قرآن کو مطلب اگر ہم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں، تو اگر ہم اس سے نصیحت لینا چاہیں یا کوئی میسج لینا چاہیں تو ہم لے سکتے ہیں ان آیات سے بھی. تو اب اگر ہم چاہیں کہ ہم کہ قرآن یہ جو آیات آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائی ہیں، یہ آیات ہم پر خود نازل کی ہیں، تو اس میں ضرور ہمارے لیے لیسن ہے، اس وجہ سے ہم پہ نازل ہوئی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے یا کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے اگر ہم اس کو کسی اور سٹانس پر لے کر جائیں، تو ہمیں ان آیات سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو بھی اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں، جو ڈسیبلڈ پرسن ہوتے ہیں، ہمیں ان کو خاص توجہ دینی چاہیے، ان سے بہت احترام سے اور پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے. اور دوسرا اس کے علاوہ مجھے جو سیکھا ہے کہ اگر ہم قرآن کو سیکھنا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، تو پڑھیں گے اور سیکھیں گے صحیح طرح سے، تو ہم ڈائریکٹلی ہم انڈائریکٹلی ہم خود بھی قرآن پاک ہمیں ہی پاک بھی کرے گا اور ہمیں بھی عزت دلوائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ آمین. چلے جزاک اللہ خیر. ایک پوائنٹ تھا جو خیر آپ نے بولا، میرے مائنڈ میں تھوڑا سا الگ طریقے سے آیا تھا کہ یہ تھا کہ جو عزت دیتا ہے انسان کو، عزت دیتا ہے انسان کو، اس کا پیسہ نہیں ہوتا، اس کے علم کی بھوک. یہاں پہ دیکھو کہ کس کو ترجیح دی جا رہی تھی یہاں پہ، اس ایک انسان کے اس کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس کو ایک پریفرنس نہیں مل جاتی دنیا میں. جو چیز اس کی عزت بڑھاتا ہے، جو چیز بڑھاتا ہے وہ وہ اس علم کے ہے، وہ علم اس کی عزت بڑھاتا ہے. علم کی بھوک، علم کو کس طرح وہ اپلائی کرے، کس طرح سے وہ اپنا تزکیہ کرے، تو وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی صحیح میں عزت بڑھاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں کہ پیسہ، ڈگری، جو ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کی عزت ہے، اس سے زیادہ جو انسان کا تقویٰ ہوتا ہے، اس انسان کا جو قرآن سے ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ اس کی عزت زیادہ بڑھانے والی چیز ہے. تو الحمدللہ جزاک اللہ خیر. چلے زبیر آپ نے کچھ بولا؟ میں نے خالی بس آج کی کلاس کافی ٹائم بعد میں کلاس میں آیا ہوں ایکچولی. تو آج کی کلاس میں نے سیکھا ہے ایک ہی چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ کسی کو نگلیکٹ نہیں کرنا. اگر کوئی علم چاہ رہا ہو، یہ نہیں کہ میرے دماغ میں کافی دفعہ ہے کہ ہمارے ایکچوئل لائف میں بھی ہوا ہے کہ ہاں اس نے نہیں سیکھنا، اس کو جتنا سے زیادہ اس نے سمجھنا نہیں ہے، ہاں کچھ بھی کر لو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کافی دفعہ ہوتا ہے ہم کسی کو علم دینا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر وہ آگے سے بندہ بولتا ہے یار کہ میں اپنا ہی مانوں گا، جو میں مانتا ہوں میں اس کو ہی مانوں گا. تو ہم لوگ فرینڈ میں یہ بولتے ہیں نیکسٹ ٹائم اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے، کچھ اس نے کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دو. وہ نہیں کرنا، کیونکہ کافی دفعہ ہوا ہے ایسا ہمارے ساتھ بھی. تو بس یہی سیکھا کہ بس انشاءاللہ یہ نہیں کرنا. اور اگر کوئی لینا چاہ رہا ہو تو اس کو ضرور بتائیں جو آپ کو پتا ہو. بالکل الحمدللہ. کسی کو ویسے ہی نہیں نکالنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یعنی کہ واپس میسج اگر دینا ہو تو دیں، لیکن جو چیز ایک اوائڈ کرنی ہو وہ اگر بحث کو اوائڈ کر لیں تو، کیونکہ آپ ویسے آپ دیکھیں گے جب آپ بحث کو اوائڈ کر لیں گے تو آپ تو اطمینان میں ہی رہیں گے، دوسرا شاید میں نہ رہے. پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، جب آپ بحث میں پڑ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کا ذہن وہ بحثی کانورسیشن میں کافی دیر تک مبتلا رہے گا کہ میں نے یہ بحث کر دی ہے، میں نے یہ بات کی ہے، مجھے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے یہ بولنا چاہیے تھا، مجھے وہ بولنا چاہیے تھا. ایک ویسے یہ تو خیر اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. یہ بحث نہیں ہوتی تو آپ اطمینان میں ہی رہتے ہیں کہ چلو میں جتنا کہہ سکتا ہوں میں کہہ آیا ہوں، نیکسٹ ٹائم اگر موقع ملے گا کچھ اور بہتر طریقے سے کہہ دوں گا. لیکن جب بحث سے پڑ جاتے ہیں تو پھر میرا ذہن ادھر ہی رہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں، اس کو ایسا کہنا چاہیے. تو ویسے اب نارملی کسی سے بحث کریں، میں کسی لڑکے آتا ہوں، مجھے اس کو ایسے نہیں ایسا جواب دینا چاہیے تھا، اس کا تو منہ بند ہو جاتا. ہاں سوچتے ہی رہتا ہے پھر انسان، یہ انسانی فطرت میں وہ پھر سوچتا ہی رہ جاتا ہے. بحث میں نہ پڑے،
آپ کا وہ ٹائم بھی بچ جائے گا جو بحث والا تھا, آپ کا ذہن بھی بہتر چیزوں میں مبتلا رہے گا. بے شک. بحث اور بحث آپ ریئل لائف میں بھی چھوڑ دیں, دین کے معاملے میں بھی چھوڑ دیں. جس چیز سے فائدہ ہو رہا اس کو لے, اس جس سے نہیں ہو رہا تھا اس سے چھوڑ کے آگے بڑھیں. چلے زنیر, آپ کا کوئی سوال ہو؟ اور میرا کوئی اسپیسیفک کوئی سوال نہیں ہے, بس یہ کہنا تھا کہ وہ جو جس جس پوائنٹ پہ اس اسٹوڈنٹ نے فوکس کیا تھا, جو ایک فرسٹریشن کا جو اظہار ہوتا ہے, کافی دفعہ ہم بنا سوچے بھی نیچرلی ہو جاتا ہے, تو ہم اس چیز پہ کافی مطلب غور بھی نہیں کرتے ہیں. ہم ہماری جنرل لائف میں کافی چیزیں ہوتی ہیں, ہم پھر سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کرتے ہیں چیزیں وداؤٹ ایون ریئلائزنگ. میرے خیال میں یہ چیزیں بھی اللہ نوٹس کرتے ہیں, چاہے ہم نے زبان سے نہ کہا ہو, اور وہ نوٹ ہو گیا ہے ہمارے اعمال میں کہ ہم نے یہ چیز کی ہے. حالانکہ ایک وربل ایکشن نہیں تھا, فزیکل ایکشن نہیں تھا, بٹ ہمارے ایکسپریشن نے بتایا تھا کہ ہم کیا دل میں تھا جو نظر آ گیا. تو وہ اگر ہم کہیں جگہ پہ نہ کریں, کوشش یہ ہو کہ نہ کیا جائے. فار ایگزامپل لیٹس سے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بولتا ہے کہ میرے لیے پانی کا گلاس لو, حالانکہ وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, پر آپ اپنے ایک ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا چل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اٹھنے کا دل نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں نا یار چل ٹھیک ہے, ایسے کر دیا نا, یہ فرسٹریشن کا اظہار ہوگا نا. تو یہ بے بھی شک وہ دیکھے بہت نہ دیکھے, بے شک اسے نہ دیکھا, مائنڈ میں سوچتا ہے کہ میں ہی ملا تھا, میں ہی ملا تھا, ابھی میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ کبھی کبھی ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ویسے دکھائے جا رہے, یہ چیزیں آپ کا وہ عمل ضائع کر دیتی ہے کبھی کبھی کئی سینیریوز میں. اور یہ چیز ایسی ہے جو پریکٹس کے ساتھ ہمیشہ کہ آپ کانشیس ہو کہ آپ کیا کرنے والے ہو, اور اس سے بہت پریکٹس لگتی ہے. میں بولتا ہوں کہ میں تو اس سے ابھی بھی میں خود بھی کہیں نہیں اس سے پہنچا, بہت پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمیشہ کانشیس رہنا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے, جیسے کہ آپ کو ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک ثواب کمانے کا موقع ہے, بجائے اس کے کہ میں کسی کو ایک فیور کرنے لگا ہوں. فیور آپ اس کو نہیں, فیور آپ خود کو کرنے لگے. اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, مشکل ہے میرے لیے, تو میں بھی اس سے کام کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, لیکن مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک طرح سے پوری عادت بن جائے, پوری عادت بن گئی ہے, پھر بھی انسان چوک جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ ہی ایکٹیو رہوں, کہ مجھے سوچنا ہے کہ کیا ہو, یعنی کہ کیا چیزیں میں کرنے لگا ہوں, کیا میرے ایکشنز کرنے والے ہیں. کبھی کبھی انسان چوک بھی جاتا ہے, میں پوری پریکٹس میں بھی ہوں گا تو کبھی موقع آ جائے گا کہ بھائی نہیں ابھی نہیں, میرا آج میں چوک گیا. اتنے میں نے 4 دن کیا, میں نے 4 دن میں نے ریزسٹ کیا ہے, 4 دن میں نے کہا ہے کہ بھائی میں نے آج منہ نہیں چاہا, لیکن چوتھے دن میں نے کہا اس کو صرف میں ہی ملتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کانسٹنٹ پریکٹس مانگتا ہے, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اب پریکٹس میں ہو گیا, میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. مجھے تو نہیں آج تک ملا کوئی کہ بھائی میں ایکسپرٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو کہیں نہ کہیں انسان چوکتا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ پھر اللہ سے معافی بھی مانگ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ دے. ٹھیک ہے, اگر کسی کے چہرے پہ اظہار ہو گیا, وہ کسی اور کو پتہ بھی چل گیا ہو, تو آپ بہتر ہے اس سے بھی معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں اظہار ہوا تو وہ یعنی کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چھپے میں ہوا ہے, تو آپ چھپے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. کسی کو بتانا نہیں ہوتا کہ میں نے وہ یہاں پہ منہ چڑھایا تھا, جس نے دیکھا ہی نہیں ہے. میں اللہ سبحانہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, میں معافی مانگ لیتا ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ ایسا کیا تھا, جو چھپی ہوئی چیزوں سے ڈھکی رہنے دے, اللہ سبحانہ سے معافی مانگ لے. لیکن کسی کا دل دکھا ہو تو آپ جا کے ضرور معافی مانگیں, ڈائریکٹلی جا کے معافی مانگ لیں کہ مجھے خیر میں نے غلط کیا تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اور یہ مائنڈ میں بات بنانی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فائدے کی چیز تھی, اس کے فائدے کی نہیں. اس نے تو پانی پی لیا, پانی باڈی سے گزرا اور باڈی سے باہر بھی نکل گیا, ختم ہو گئی بات, اس کی پیاس بجھ گئی, لیکن آپ اپنے فائدے کے لیے گئے تھے.
میں اپنے فائدے کے لیے گیا تھا, میں اپنے اعمال نامے میں ایک اچھی چیز دکھوانے گیا تھا. یہ ہوتا ہے انشاءاللہ. چلے اور کچھ اگر سنا آپ نے بتاؤ. بسم اللہ. پھر چلے اما آپ سے. میرا بھی الحمدللہ بس یہی ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, وہ باتیں جن کا علم نہیں تھا, تو الحمدللہ سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا. تو ہم میرے خیال میں ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں اور خود کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. میں تکلیف کے اور جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر دے. بس یہی ہے میرا تو. چلے الحمدللہ الحمدللہ. ویسے تو آپ نے جو کہا ہے اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا ویسے تو لیسن ہے کہ انسان کو ہر ٹائم پر ہر چیز کے لیے بھی, یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہوتے, چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی الحمدللہ نہیں کہہ رہے ہوتے, اللہ کا شکر نہیں کر رہے ہوتے. تو انسان کو ہر ٹائم شکر کے حال میں بھی ہونا چاہیے. کہ کبھی کبھی ہم کہہ رہے ہوتے کہ جیسے ہم گھر پہ اگر کھانا بن رہا ہے, ہم کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی جس نے بنایا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہتے, جس نے محنت کی ہوتی ہے اسے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے. تو اپنے ایک شکر کے حال میں اللہ سے بھی شکر کرے, کھانا کھائیں الحمدللہ, جو بھی ہے دعا پڑھے جو کھانے کے بعد کی دعا ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے اگر کچھ کوئی محنت آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کا بھی شکر کریں. شکر کے حال میں رہنے میں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے, آپ شکر کیا کریں. تو الحمدللہ ہم سب ایک دوسرے سے اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہوئی ہے, موقع دیا ہوا ہے. اور پہلے تو الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو یہ دیا ہوا موقع, اور دوسری چیز یہ ہے پھر جو دیا موقع اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں انشاءاللہ. چلیے کومل آپ. میرا تو سملر ہے سب سے یہ پوائنٹ. بس ایک چیز یہ یاد کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی جو جینوئنلی بہت سنسیئرلی گائیڈنس لینا چاہ رہا ہوتا ہے یا پھر جو علم لینا چاہ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے ہم نہیں اس طرح ٹریٹ کر پاتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے, جس طرح قرآن ہمیں کہتے ہیں, جس طرح سنت ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں اس طرح کسی کو ٹریٹ کرنا چاہیے جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے علم لینے کے لیے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر ہی غور کرنا چاہیے, اپنی وہ عادت کو بدلنا چاہیے تاکہ ہم جب کسی کو گائیڈ کر سکیں تو ہمیں پتا ہو کہ ہاں ہم یہ الفاظ یا یہ جیسچر ہم استعمال کریں گے تو کیا پتا اسی جیسچر اور اسی الفاظ سے اس کا دل میں پگھل جائے اور وہ اسلامی طور پر. بالکل جزاک اللہ خیر. ہمارے ایکسپریشن اور جس طرح سے ہم بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہت امپیکٹ چھوڑتا ہے. اگر آپ یہی بات اگر میں برے طریقے سے کہہ رہا ہوں گا تو وہ کوئی لے کے نہیں جائے گا. آپ نصیحت کسی کو کر رہے ہوتے تو آپ غصے میں رہ کے تو نہیں اس کی نصیحت کر پائیں گے, کیونکہ میں غصے سے بات کر کے تو نہیں نصیحت کر پاؤں گا, کیونکہ ہر کسی پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ کسی بچے کو غصے سے بھی سکھاؤ, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, بچوں کو میں نے غصے سے سکھایا ہے, میرے سامنے تو بچہ کر دیتا ہے, لیکن کبھی ایسا موقع اس کی زندگی میں آئے گا کہ میں اس کے سامنے بچے کے سامنے نہیں ہوں گا تو اسے اسی وقت عادت چھوڑ دینی ہوگی. تو ڈر انسان کا نہیں ہونا چاہیے, ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. خوف سے انسان نماز پڑھے گا, اگر آپ کے خوف سے پڑھ رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ٹیسٹ بھی کرے گے, کیا پتہ ایسا ٹائم لے کر آئے اس کی زندگی میں کہ وہ جس کا خوف ہو وہ انسان رہے نہیں. ابھی آپ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آپ پکڑ کے رکھتے ہو کہ نہیں, نمازیں پڑھتے ہو کہ نہیں. تو انسان کا خوف نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے, اور اسی حساب سے ہمیں کام بھی کرنے چاہیے. تو ڈر سے, اپنے ایکسپریشن سے, ہر ایک چیز ایک امپیکٹ چھوڑتی ہے انسان پر کہ اس کے دل میں بات رہے گی کہ نہیں. اور اس لیے میرا اپنا یہ میرا اپنی اوپینین ہے ویسے کہ بحثوں سے دور رہیں گے, اسپیشلی موسٹ بحثوں میں. چلو ٹھیک ہے, کئی سچویشن ہو بھی سکتی جہاں پہ بحث کرنی بھی پڑ جائے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ سچویشن ہے. لیکن جنیرکلی میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جس سے میں نے بحث کی ہے اس نے کبھی کچھ لیا ہی نہیں جس طرح سے بحث چل رہی تھی, اور یہاں تک کہ صرف وہ بات نہیں ہے کہ میرا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا.
سوچتے ہی رہ گیا میں کہ بحث میں یہ بات مجھے ایسے کر دینی چاہیے تھی، یہاں پہ مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا، یہاں پہ مجھے غصہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، یہاں پہ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. تو آپ ہر ایک سچویشن میں اسپیشلی جب بات کر رہے ہو تو اس کو جج کریں آپ کس طرح سے بات کر رہے ہو، اور پھر اسی حساب سے اپنے دیکھے اپنے آپ کو ایویلیوٹ جو کرنا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا پریکٹس بہت لیتا ہے کہ میں ہر موقع پہ دیکھوں کہ یہ میری بات کہیں ایسی تو نہیں ہو رہی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جا رہی ہو، یا میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں کہ میں اسلام کو ہی غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور ہم اسلام کو کسی کو دکھانے کے لیے ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ بھائی میں یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی اسلامی بننا پڑے گا. نہیں، آپ کو اسلام بند کمرے میں بھی اسلام کے دائرے میں ہونا ہے اور باہر بھی اسلام کے دائرے میں ہونا ہے. کسی کو دکھانے کے لیے ہم اسلام نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے اسلام کی ہر ایک بات کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات نہیں کبھی انشاءاللہ بھولنی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ اپنی کلاس آج کی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.